السلام علیکم۔ منگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین پاکستان کی وفاق کی سیاست پر کچھ روشنی ڈالیں گے۔ وفاق میں وزیر اعظم شہباز شریف کو حصے میں آئی ہے اور نواز شریف صاحب نے بادشاہ گر کا کردار ادا کریں گے اور اپنا بانی اب وہ نون لیگ کے کہلائیں گے، اور انہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ کے لیے منتخب، وزیر اعظم کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ لازمی ہم بھی اپنے ولاگ میں ماضی میں کہتے رہے کہ وزیر اعظم شپ انہی کے حصے میں آئے گی، تو وہ ہماری بات سچ ثابت ہو گئی اور وزیر اعظم شہباز شریف بن گئے۔ لازمی شہباز شریف کام کے معاملے میں جن ہیں، اور کام کے معاملے میں وہ اس جگہ پہ 8 بجے اگر پہنچنا ہوتا ہے تو 7:30 بجے وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا مخالف بھی اس پہ تنقید کرتے ہوئے بھی تعریف کرتا ہے۔ تو اس طریقے کے انہوں نے ابھی مختصر مدت میں جب وزیر اعظم یہ بنے تھے ماضی میں عدم اعتماد کے ذریعے، تو پشاور اور وہ جو اسلام آباد ہائی وے کا جو کام رکا ہوا تھا، موٹر وے کا پروجیکٹ، انہوں نے ایک محدود ٹائم میں اس کو مکمل کیا تھا۔ تو اس سے آپ ان کا اندازہ لگاتے ہیں وہ اس طریقے کے وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ آج جو لاہور آپ کو ایک خوبصورت لاہور نظر آتا ہے اور بڑی بڑی شاہراہیں نظر آتی ہیں موٹر وے کی، یہ شہباز شریف اور نواز شریف اینڈ کمپنی نے کام کیے ہیں سارے ان لوگوں نے۔ بہرحال شہباز شریف اس سے بڑے فعال کام کرنے میں تیز ہیں اور یہ اچھے وزیر اعظم ثابت ہوں گے۔ اور شہباز شریف میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں اور اپنے مخالفین کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور ان میں ایک صبر و تحمل والی بھی کیفیت ہے اور مخالفت بھی برداشت کرتے ہیں۔ اس طرح کا ان کا امن و امان کے حوالے سے بھی وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے اور اس پہ کوئی سمجھوتا بھی نہیں کرتے۔ امن و امان کے مسئلے پہ وہ بڑی سخت ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ لازمی ان کی بھتیجی اب پنجاب میں بیٹھی ہے اور وہاں وفاق میں وہ ہوں گے، تو یہ ایک سلسلہ ایسا مضبوط حکومت قائم ہوگی ہے، اور وہ نظام چلانے میں سمجھتا ہوں شہباز شریف ایک کامیاب وزیر اعظم ہیں۔ اگر ان کے اب اس مرتبہ تو لازمی 5 سال کے لیے آتے ہیں یہ لوگ اقتدار میں، تو اس پہلے ان کو موقع بھی نہیں ملا تھا عدم اعتماد کے ذریعے، تو اب وہ آئے تو اپنا وہ کر کے دکھائیں گے۔ لازمی ان کے ساتھ صدر پاکستان جو بیٹھیں گے وہ آصف زرداری۔ اب آصف زرداری کا اپنا رول ہے۔ آصف زرداری نے اپنے اقتدار کے اندر اپنے، یعنی کہ آپ جس کو کہتے ہیں نا وزیر اعلیٰ اپنے صدر جو ہاتھ کٹوا دیتا ہے، تو انہوں نے 18ویں ترمیم کا وہ جو 58 بھی جو تھی اس کے ذریعے انہوں نے واپس دے دی تھی پارلیمنٹ کو، اور صدر کا اختیار ہوتا تھا پہلے کہ کسی بھی اسمبلی کو توڑ دئیے، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا وہ اختیار ختم کیا تھا۔ تو یہ ان کا ایک کریڈٹ میں جاتا ہے زرداری صاحب کے، تو انہوں نے یہ کام کیا۔ اور زرداری صاحب کی اپنے شہباز شریف سے وزیر اعظم ماضی میں عدم اعتماد کے ذریعے زرداری صاحب نے وزیر اعظم بنوایا تھا شہباز شریف کو، حالانکہ نون لیگ کی قیادت جو تھی اس پہ اتفاق نہیں کر رہی تھی، اور یہ وزیر اعظم شپ کی آفر پیپلز پارٹی کو ملی تھی اس وقت عدم اعتماد کے ذریعے، مگر پیپلز پارٹی نے اس کو ٹھکرایا اور شہباز شریف کی اپروول نواز شریف سے زرداری صاحب نے دلوائی تھی۔ یہ بھی ایک زندہ حقیقت ہے اور یہ ماضی کا حصہ بن چکی ہے بات۔ اب اس کا وہ وقت آیا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، اور یہ صدر پاکستان بنیں گے، تو لازمی میں یہ سمجھتا ہوں نون لیگ بھی صدر پاکستان کو ووٹ دے گی اور ان کے منتخب کرانے کے لیے۔ تو اب صدر پاکستان اور ان کی وزیر اعظم شہباز شریف کی جو جوڑی ہے پاکستان کی ترقی کے لیے اہم ثابت ہوگی، اور شہباز شریف جو ہے پاکستان کے اچھے وزیر اعظم ثابت ہوں گے، یہ وقت بتائے گا آپ کو۔ اگر عمران خان نے کوئی زیادہ اپنا دھاندلی کا جو وہ شور مچا رہے ہیں، ان کی جو تحریک چل رہی ہے، اگر انہوں نے سکون کا سانس لینے دیا، اگر کوئی بڑا مسائل کھڑے نہیں کیے، یعنی کہ بڑے سطح پر، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تصادم کی پالیسی سے ان کو بھی اب گریز کرنا چاہیے، اور نون لیگ تو گریز کرے گی۔ لازمی نون لیگ کو بھی کوئی واضح اکثریت کے ساتھ اقتدار میں نہیں آئی ہے، لازمی اس میں ایم کیو پاکستان کی حمایت حاصل ہے، اور کچھ آزاد امیدواروں کی بھی ہوگی ان کو حاصل، اور کچھ پی ٹی آئی کے منحرفین بھی ان میں جا چکے ہیں، جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان سے حلف نامہ لیا وہ نہیں جائیں گے، مگر جو دیکھیں جو کرپشن تو میں نے بتایا ہر طرف ہے، تو کرپشن میں یہ جو اقتدار میں آتا ہے میں بنتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے میں وزیر بھی بن جاؤں، تو یہ ایک اچھا جہاں نظر آ رہا ہوتا ہے مستقبل، تو وہاں آدمی بھاگتا ہے، ایک فطری چیز ہے۔
تو اور وہ آزاد ہیں پی ٹی آئی کے، نہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے نہیں ہے، بس ایک مورل سپورٹ تھی پی ٹی آئی کی، یعنی کہ ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، مگر وہ فلور کراسنگ کا قانون بھی ان پہ عائد نہیں ہوتا۔ اب وہ اسمبلی میں آئے، سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے لازمی، اس پارٹی کا اگر کوئی قانون ہو فلور کراسنگ ہوگی تو پھر اس کی وہ ہو سکتی ہے، مگر اس سے پہلے ہی آزاد جا چکے ہیں کافی۔ تو یہ ایک شہباز شریف بہترین منتظم ہے، اور یہ پورے پنجاب میں اور اسلام آباد وفاق پورے ملک میں، پہلے ان کو ملک ملتا تھا یعنی کہ عدم اعتماد کی صورت میں ایک حادثاتی طور پر وزیر اعظم بنے تھے، اب وہ ووٹ لے کے وزیر اعظم بنے، تو اس صورت میں وہ پاکستان میں کیا تبدیلی لائیں گے، کیا بنیادی قوانین میں پاکستان کے کیا تبدیلی لاتے ہیں پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریفارم جو ہے، پولیس ریفارم پورے پاکستان کے سطح پر ان کو کرنا چاہیے، اور ڈی ایم جی گروپ کے حوالے سے بھی ان کو کرنا چاہیے، اور نیب کو ایک فعال ادارہ بنایا جائے، اور اس پہ اختیار اس کا اتنا ہو کہ اندھا دھند کسی کو نہ پکڑے کہ بغیر مقدمے کے ایک آدمی 3 مہینے کے لیے جو اٹھا لیتے تھے۔ اب تو آپ نے اپنے دور میں قانون میں اس میں ترمیم بھی کرائی تھی انہوں نے، تو اس کو مزید مضبوط کرے اور نیب کو بھی فعال بنائے، کرپشن نہیں ہونی چاہیے۔ شہباز شریف سے پاکستان میں جو عمران خان چور چور کا نعرہ لگا رہے ہیں، یہ نعرے کو بھول جائیں، ایسا اقتدار چلائیں کہ جہاں کرپشن ہو اس کو آپ جو پہلے کہتے تھے میں چوک میں لٹکا دوں گا، آپ تو کسی اور کے بارے میں یہ کہتے تھے، تو مگر بہرحال یہ آپ کو چاہیے کہ جو چور ہو صحیح معنوں میں ثابت ہو جائے اس کو آپ ٹانک دیں چوک میں۔ پاکستان میں بڑے بڑے ایسے کارنامے انجام دیں، آپ ایسے ایسے رول اور قوانین بنائیں کہ آپ تاریخ بن جائیں پاکستان کی۔ شہباز شریف اگر یہ کوششیں کریں گے اور اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور ان کے اتحادی بھی مسئلے مسائل کھڑے نہیں کریں گے، لازمی کوئی بلیک میل کی سیاست پاکستان میں ختم ہونی چاہیے، کوئی بلیک میل کسی کو نہیں کرے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے شہباز شریف کے ہاتھ مضبوط کرنا اس وقت بڑے اہم ہے۔ اگر اقتدار کو چلانا ہے پاکستان کو، پاکستان میں مستحکم معاشی صورتحال بہتر کرنی ہے، تو اس میں شہباز شریف کو آپ نے ایک مضبوط رکھنا ہوگا، ان کو حکومت کرنے دے، پی ٹی آئی بھی ان کو حکومت کرنے دے اس وقت، اور کے پی کے میں خود حکومت کرے۔ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے جو کرپشن ہو، جو مسئلے مسائل ہو، اس پہ وہ جمہوریت میں جیسے بہت مظاہرے کیے جاتے ہیں وہ کہیں، مظاہرے بھی کریں، مگر ایسا نہ کریں مظاہرہ کہ غیر مستقیم ہو حکومت، اور پھر سے عوام پریشان ہو جائیں گے، جلوس نکل رہے ہیں، ہنگامہ آرائی اور یہ اس طرح کے کاروبار، زندگی متاثر ہو۔ اس طرح نہ کریں، اپنے جمہوری عمل کے جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے ہر مظاہرہ بھی کریں، ہر احتجاج بھی کریں، اور پاکستان کی مضبوطی کے لیے اپنی کوششیں اپوزیشن میں رہتے ہوئے اپوزیشن کریں، اور حزب اقتدار میں رہتے ہوئے عوام کی خدمت حزب اقتدار والے کریں۔ یہی اسی میں پاکستان کی بھلائی و مستحکم ہوگا پاکستان۔ السلام علیکم۔